میرے بابا بھی میری طرح بہت گرم مزاج کے تھے, سب نے میرا نام جن بابا رکھ دیا. میری امی کہتی ہے کسی چیز کی ٹھان لوں اس کو کر کے چھوڑ. She has always been on top of my list of best host of Pakistan. Today we have with us the very talented and the intellectual Sidra Iqbal. یونیورس آپ کو آزماتی ہے کہ کیا آپ اس سکسیس کو ڈیزرو بھی کرتے ہو, وچ از ٹو ٹیسٹ کہ کیا آپ کے اندر وہ دم خم ہے کہ آپ کنسسٹنٹ رہ سکو. مائی لو لینگویج از فوڈ. آپ ماشاءاللہ سے کامیاب ہیں, ایک عورت ہیں, آپ کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ امی کا ڈنڈا ہے. Sidra, you made my day, you have no idea. السلام علیکم ایوری ون, آپ دیکھ رہے ہیں LW پوڈکاسٹ. اس سے پہلے کہ میں اپنی آج کی گیسٹ کا تعارف کرواؤں, میں یہاں یہ ضرور مینشن کرنا چاہوں گی کہ شی ہیز آلویز بین آن ٹاپ آف مائی لسٹ آف بیسٹ ہوسٹ آف پاکستان. ان کو ہم نے ٹی وی پہ دیکھا ہے بے شمار مارننگ شوز کرتے ہوئے اور بہت سارے ٹاک شوز کرتے ہوئے, پریسٹیجیس ایونٹس کنڈکٹ کر چکی ہیں. بات ہو چاہے یوتھ کے حوالے سے, چاہے ویمن امپاورمنٹ کی ہو, جرنلزم پر بات ہو, کوئی ڈبیٹ ہو, کوئی موٹیویشنل اسپیکنگ ہو یا پھر کوئی پبلک اسپیکنگ ہو, شی از جسٹ بیسٹ ان ایوری تھنگ. یہ تو کہتی ہیں کہ شی نیور چوز دس فیلڈ چوز ہر, وچ ایور وے اٹ از. ہمیں تو بہت خوشی ہے کہ وی آر سو پراؤڈ ٹو ہیو سچ این امیزنگ پرسنالٹی ان آر انڈسٹری. Today we have with us the very talented and the intellectual Sidra Iqbal. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum Kiran, thank you for that very very generous introduction. You made my day. Not at all, you made my day. آج پوڈکاسٹ میں آ کے seriously I am very happy, very excited, yet very nervous as well. Thank you for that, and always is a pleasure to be speaking to you. Not at all بھائی. سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی سدرا, جب بھی سدرا اقبال کا نام آتا ہے انڈسٹری میں, وی نو دیٹ یور اے ہوسٹ, یور این اینکر پرسن, یور اے جرنلسٹ, لیکن کبھی بھی ہم نے یہ نہیں سنا کہ یو نو شی از اے ماڈل, شی از اے ٹی وی آرٹسٹ, شی از اے ڈراما آرٹسٹ. ہاؤ کم؟ I think اس کی وجہ تھی shyness. I don't think I'm a good actor. Are you sure? Shyness you said? I think کہ getting into a character کرن میرے لیے بہت مشکل ہے. I think جتنا بھی ٹیلی ویژن پہ میرا باڈی آف ورک رہا ہے, people have seen me as myself. I'm very opinionated. بلکہ مجھے شروع میں یاد ہے کہ even before current affairs and television shows, I was offered several times کہ یار Sidra, you have an interest in current affairs, why don't you read news? Like reading اور اسکرپٹ کو فالو کرنا مجھے بہت مشکل لگتا ہے. وہ ایک فیئر ہے. I think fear کے ساتھ ساتھ I think I deviate. یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا who are like the director's actor, کہ آپ بس بتا دیں میں ویسے ہی کروں گی. I think I have too strong a mind. اسکرپٹ کو فالو کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے. Although I've read acting, I studied acting back in A levels, and my teacher for that is the legendary Rahat Kazmi. تو یقیناً وہ ایک بڑا زبردست فیز تھا. I think if I ever enter entertainment would probably be as a director but not as an actor. But it's very surprising کہ knowing your father, PTV کا ایک بہت بڑا نام ہے اقبال لطیف صاحب, تو یقین نہیں آتا نا کہ مطلب ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آفرز نہیں آئی ہوں گی, نہیں کیا ہوگا. انفیکٹ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ انہوں نے کسی انٹرویو میں یہ بھی کہا تھا کہ میری دوسری 2 بیٹیاں جو ہیں وہ ڈرامہ اور ایکٹنگ سائڈ پر ہیں, لیکن سدرا کو میں کبھی اس طرف نہیں لے کر آیا بیکاز اس کا مزاج الگ ہے. یس ہے نا. آئی تھنک بابا وین ہی واز ایٹ PTV تو ہم اسٹوڈیو میں کیمراز کو دیکھتے ہوئے, بابا کی ریہرسلز اور ڈراماز کو دیکھتے ہوئے بڑے ہوئے. اور ایک پوائنٹ پہ کرن مجھے لگتا ہے بیکاز سرکل وہی تھا نا, اینڈ بیکاز آئی ایم اے بیکنائٹ, تو ہمارے اسکول میں بھی آلموسٹ سارے لوگ کسی نہ کسی طرح اس سے کنیکٹڈ تھے. لائک سائرا آنٹیز کڈز, آف کورس علی واز آلسو دیر, یعنی ہی واز مائی بیچ میٹ. راحت انکل واز دیر. پھر اس کے علاوہ دودانہ برچی وہاں پہ موجود تھیں, بشرا آنٹی کی دونوں بیٹیاں وہاں پہ تھے. تو مجھے لگتا تھا دنیا میں ہر کوئی ٹی وی پہ ہی کام کرتا ہے. there was a point in time I used to think everybody works in TV, ہر ایک کا شوبز سے تعلق ہوتا ہے. لیکن I remember بابا اس وقت جب میں چھوٹی تھی تو سنگ سنگ چلے کر رہے تھے, which was a children's program, اور وہ children's choir ہوتا تھا. سہیل رانا صاحب اچھے سے زبردست گانے کمپوز کرتے تھے. all the kids were much older than me, لیکن میں نے ان کی دیکھی وائٹ شلوار قمیض ود اے گولڈن گوٹے والی کوٹی سلوا لی تھی. تو میں ایک دفعہ جا کے آڈینس میں بیٹھی تو بابا نے جیسے تھوڑا سا نا کسی کو ایک مانیٹر بنایا تھا, اے گرل ہو واز پروبیبلی اے کپل آف ایئرز اولڈر دین می.
تو ابو نے اس کو کہا کہ یہ بہت شور کرتی ہے, اگر یہ شور کرے تو تم اس کا کان مروڑ دینا. اچھا میں ایک پرنسس پاپا کی پری, بیکاز 7 سال تک آئی واز دی اونلی چائلڈ. اب بابا جیسے ہی گئے تو اس کو موقع مل گیا, اس نے جی فوراً ہی مجھے بولی کیا اور میرا کان مروڑ دیا. کرن میں نے جو رویا ہے, میں نے پوری ریکارڈنگ کینسل کرا دی ٹو دا پوائنٹ کہ سب نے میرا نام جن بابا رکھ دیا. تو وہ نام سورٹ آف اسٹک ود می, اور پی ٹی وی پہ سارے لوگ مجھے جن بابا کہتے تھے. تبھی بابا کہتے اس کا مزاج نہیں تھا کہ, اور جو میری بہنوں کا بھی ذکر کرتے ہیں, جی بہنیں ایز چائلڈ ایکٹرز آئی تھیں بابا کے کئی پلیز میں, بٹ ناٹ ایز فارمل ایکٹنگ. لیکن میرے ساتھ وہ بالکل ایسا کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں کر سکتے. کبھی کبھی یہ نہیں ہوا, دل ہوا کہ چلو ٹرائی کرتی ہے؟ اچھا بابا جب پی ٹی وی پہ تھے, اینڈ اف یو وڈ ریکال دیٹ ٹائم کرن, انڈیپینڈنٹ میڈیا اتنا کامن نہیں تھا. تو وین وی سو پیپل, اور چارم ہوتا تھا. مجھے یاد ہے کہ ہم جس بھی نیبرہڈ میں رہتے تھے وہاں ہمیں کامنلی کہا جاتا وہ ٹی وی والوں کا گھر, وہ ٹی وی والی آنٹی, وہ ٹی وی والے انکل. تو میرے بابا جب پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں بھی آتے تھے تو وہاں پہ بھی 2-3 شوقیہ فنکار نکل آتے تھے. پھر میرے بابا بھی میری طرح بہت گرم مزاج کے تھے. تو جب مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہاں ہی از ویری ویری ہاٹ ٹیمپر. یہ بات پہ ہم بات پر آئیں گے. تو میں نا جب پی ٹی وی کا اگر آپ کو یاد ہو اسٹوڈیو بی, اسٹوڈیو ڈی, جہاں پہ ڈرامے ریکارڈ ہوتے تھے, تو اس میں جو پی سی آر تھا وہ اپر فلور پہ ہوتا تھا. اور اگر وہاں سے کسی کو ڈانٹ پڑتی تھی تو وہ بوم کرتا تھا پورے اسپیکرز پہ اف somebody was to make a mistake. اور جب ہم جاتے تھے بابا کے ساتھ تب بھی مجھے نظر آتا تھا کہ لوگ ویٹنگ پہ, وہ ایک یلو چٹ ملتی تھی جس کے تھرو اندر جانے کی اجازت ملتی تھی. میں کہتی تھی یار ان کی کوئی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے, یہ لوگ پہلے یہاں بیٹھے رہتے ہیں پھر اندر آتے ہیں بابا سے ڈانٹ کھاتے ہیں. تو تو مجھے ہمیشہ لگتا تھا, اینڈ دین لیٹر آن اٹ واز ری ایٹریٹڈ بیکاز راحت انکل واز مائی فرسٹ کرش, مائی فرسٹ ٹیچر. ہی واز دا ریجنل ڈائریکٹر ایٹ بیکن ہاؤس. تو مجھے پتہ ہے آئی واز اے میریٹوریس اسٹوڈنٹ کرن. مجھے ہر سال یہ چام ہوتا تھا کہ میں کسی بھی سبجیکٹ میں ٹاپ کروں گی نا تو پھر راحت انکل وڈ گیو می دا ٹرافیز. سدرا سب سے پہلی اچیومنٹ لائف میں کیا رہی ہے؟ سب سے پہلی کرن, اگین گوئنگ بیک ٹو مائی چائلڈہڈ, آئی تھنک میں نے یہ قصہ لوگوں کو سنایا ہے کہ جب میرا بیکن ہاؤس میں ایڈمیشن ہوا ان کنڈر گارڈن, تو انہوں نے مجھے اور امی کو ایک چھوٹے بچوں کی اسی طرح کنڈر گارڈن کی گریجویشن سیریمنی تھی. اس زمانے میں ہاشو آڈیٹوریم ہوتا تھا. آئی مسٹ ہیو بن 3 years old, مجھے لیکن بہت ڈسٹنکٹلی یہ یاد ہے. تو میں اور امی گئے, ابھی تک میرا ایڈمیشن صرف ہوا ہے, میں اسکول میں جانا شروع نہیں کیا. So it was a prize distribution ceremony. Every kid was getting a certificate, some prize or whatever. تو میں دیکھ رہی تھی کہ سب بچے اسٹیج پہ جاتے ہیں, ان کو ٹرافی ملتی ہے, گفٹ ملتا ہے, وہ نیچے آ جاتے ہیں. سو آئی لکڈ ایٹ مائی مدر, لائک مجھے کب بلائیں گے؟ اینڈ مائی مدر از لائک بیٹا تم اسکول تو چلی جاؤ پہلے. اگین جن بابا پہ جن چڑھ گیا. آئی اسٹارٹڈ کرائنگ کہ میں نے کہا یہ اتنا, میں اس وقت ضدی ہوتی تھی, اینڈ آئی ایم ویری ویری کمیٹیڈ ٹو تھنگز آئی وانٹ ٹو ڈو کرن. تو میں نے اتنا رونا ڈالا کہ وہ ٹیچر نے نا اسپیشلی آ کے مجھے ایک کانسولیشن پرائز ٹائپ کی چیز تھی. اینڈ مائی مدر ٹولڈ می کہ دیکھو یہ بچے ان بچوں کو ملتا ہے جو پڑھائی میں محنت کرتے ہیں, جو ڈسپلنڈ ہوتے ہیں, ہو آر گڈ اینڈ ہو لسن ٹو ایڈلٹس. کرن وہ دن اور آج کا دن کہ میں تھرو آؤٹ بیکن ہاؤس میں کوئی ایسی کو کریکولر ایکٹیویٹی اینڈ کریکولر ایکٹیویٹی نہیں تھی جس میں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا, بیکاز اٹ سورٹ آف گاٹ ڈرلڈ ان مائی ہیڈ. وہ پلو سے باندھ لیا تھا میں نے یہ کرنا ہے, مجھے ہر دفعہ اوپر بلائیں گے, مجھے پرائز ملے. تو ضدی اب نہیں رہی؟ آئی تھنک ضدی ابھی بھی ہوں, کافی ضدی ہوں. کس بات پہ زیادہ ضدیں چلتی ہیں؟ میری امی کہتی ہے کسی چیز کی ٹھان لوں اس کو کر کے چھوڑتے ہوں. لائک اف یو وڈ چیلنج می اینڈ سے کہ یہ نہیں ہو سکتا, کہ یہ کوئی نہیں کر سکتا, یا یہ امپاسبل ہے, دین آئی بیکم ویری ویری اسٹبن. آئی ایم لائک کیسے نہیں ہو سکتا, کر کے دکھاتی ہوں. کر کے دکھانا ہے, اور سدرا ہمیشہ کر کے دکھاتی ہیں. الحمد للہ امی ابو کی وجہ سے دعائیں ساتھ ہیں تو ہو جاتا ہے. سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں نا یادگار اچیومنٹ اب تک کی کیا رہی آپ کی؟ کرن دیو بن سیورل, الحمد للہ. ماشاء اللہ. آئی گاٹ سلیکٹڈ ٹو میں ایکٹنگ نہیں کرتی تھی, لیکن میں ڈبیٹس میں بہت ایکٹیو تھی تھرو آؤٹ مائی اسکول لائف. بولنے کا شوق شروع سے رہا؟ میرے ابا کہتے ہیں تب بھی بولتی تھی جب الفاظ نہیں تھے. آئی یوز ٹو بلیبر الاٹ, تو وہ کہتے تھے. اور ایک خود کہتے تھے تم نے پہلا جملہ جو سیکھا تھا بولنا وہ تھا یہ کیا. یہ کیا؟ تو ہر چیز کو پوائنٹ کر کے نا یہ کیا,
ये क्या? So I could go on like that till the other person was tired. Inquisitive nature शुरू से. Yeah, I was very curious. Krishna. So debates was my first love. All throughout my student life मैंने पाकिस्तान को कई दफ़ा represent किया. अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज को नेशनली रिप्रेजेंट किया, इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान किन सब्जेक्ट्स पे आप शुरू में डिबेट करती रही? वेल डिबेट्स में आई डिस्कवर्ड माई सेल्फ टू बी ए, उस ज़माने में होते थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स. पब्लिक पॉलिसी मैटर्स वर वेरी क्लोज टू माई हार्ट. वुमेन एम्पावरमेंट, जेंडर बैलेंस, innovation. Pakistan was a signatory at the General Assembly of United Nations for promoting youth leadership. तो हम उस वक्त नए नए कॉलेज स्कूल में आए थे, तो it was shaping my world view कि हमने कहा कि भाई जब आप सिग्नेटरीज हैं और दूसरी तरफ आपके मुल्क में स्टूडेंट यूनियंस बैंड हैं. अच्छा, मुझे लगता है किरण ये भी कुछ चीज़ें ना जेनेटिक होती हैं. अच्छा. बिकॉज माई फादर वॉज वेरी एक्टिव इन स्टूडेंट पॉलिटिक्स. सो ही हैड वो बाबा बताते हैं प्रेसिडेंट अयूब ने 3 स्टूडेंट लीडर्स को कराची से बैन किया था. अच्छा. वन ऑफ देम वाज माय फादर. इस वक्त मेरे सामने पॉडकास्ट में एक ऐसी होस्ट बैठी हैं जिनका शो मैं देखूं ना देखूं, लेकिन इनकी होस्टिंग ज़रूर देखती हूँ. इट इज़ ट्रू. मतलब मैं शुरू में आपका लिटरली देखती थी ये कौन सा शो कर रही हैं, कौन सा मॉर्निंग शो कर रही हैं. सिद्रा की जो है ना वो होस्टिंग देखनी है. वेरी काम एंड जिसे कहते हैं ना कंपोज किस्म की आपकी ये होस्टिंग रही है शुरू से. बचपन से तो आप कह रही हैं कि बहुत रोना डाल देती थी, और ये कहाँ से आया? आई थिंक मोस्ट ऑफ दिस क्रेडिट गोज़ टू माई मदर एंड माई नाना. मेरे नाना ब्रिटिश इंडिया में ही वॉज विद द फाइनेंस मिनिस्ट्री. तो वो उनको कहते हैं ना, वो हम उनका मजाक उड़ाते थे कि अंग्रेज़ के ज़माने का जेल है. तो हमारे नाना बहुत स्ट्रिक्ट थे, बट आई ओ एवरी थिंग टू हिम. ही वॉज माई बिगेस्ट मेंटोर. मैं बताती हूँ किरण, उन्होंने ना बहुत मेहनत की हम लोगों पे. जैसे समर्स में जाते थे हम, तो ही मेड अस वॉच ऑल द क्लासिक्स. 7 बजे इंग्लिश न्यूज़ बुलेटिन आती होती थी, तो ही वुड मेक अस वॉच इट. डॉन की हेडलाइंस पे वो हमें क्विज़ करते थे. हैंड राइटिंग पे बहुत ज़ोर होता था. तो वो जो डिसिप्लिन था वो उनकी तरफ से आया, जो कंपोज्ड होना था वो उनकी तरफ से आया. फिर व्हेन आई टुक टू डिबेट्स, नाना वाज माय मोस्ट एविड सपोर्टर. तो मैं जब डिबेट अपनी स्पीच लिखती होती थी तो वो मुझे मेरे साथ ड्राफ्ट कराते थे, रिवाइज़ करते थे, उसकी नोक पलक ठीक करते थे. फिर उसके बाद जब मैं उसको प्रैक्टिस कर रही होती थी तो मुझे बड़े उससे सुनते थे, फीडबैक देते थे. तो आई थिंक कि दैट आई ओ इट ऑल टू हिम. आजकल पेरेंट्स क्या गलती कर रहे हैं अपने बच्चों को लेकर? बिकॉज़ आपका यूथ के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रहा है. कहाँ पे वो लोग उस तरीके का ब्रॉटअप नहीं कर पा रहे? आई थिंक इट्स नॉट जस्ट द पेरेंट्स किरण, पूरा माहौल ही तब्दील हो चुका है. आई स्टिल रिमेंबर कि जब हम डिबेट्स में बहुत एक्टिव होते थे तो डिबेट्स एक बड़ी ज़बरदस्त को करिकुलर एक्टिविटी समझी जाती है. हमारे पेरेंट्स बताते हैं उससे पहले बैतबाजी के मुकाबले होते थे. हमने तो कभी बैतबाजी नहीं देखी. तो ओवरऑल हमारा एक कल्चरल डिक्लाइन है जहाँ हम लैंग्वेज पे, हमारी लैंग्वेज स्किल्स पे हम ज़ोर नहीं देते. हमें लगता था कि जब टेलीविज़न हमने अच्छे अल्फाज सुने, अच्छी बुलेटिन सुनी, अच्छे लोगों को सुना, जिसके अंदर मेहताब अकबर राशदी थी, जावेद जब्बार साहब थे, अगैन खुशबक साहिबा थी. ऑल दीज पीपल हैड सच कमांड ओवर इंग्लिश एंड उर्दू कि हमारी वोकैबलरी बढ़ी. आजकल के बच्चे का वो एक्सपोजर नहीं. पेरेंट्स अगर मेरे पास अक्सर आते कहते हैं, ओ प्लीज़ आप हमारे बच्चे को कहें कि रीड किया करें. एंड आई एम लाइक, आपको मुताले का शौक़ है, आपके घर में किताबें हैं, तो अगर पेरेंट्स खुद ने ही रीडिंग करेंगे, यू कांट रियली एक्सपेक्ट अ चाइल्ड टू टेक इट अप. सो आई थिंक दैट्स द गैप दैट वी नीड टू एड्रेस. वो सारा गैप है. हु इज़ योर इंस्पिरेशन? आई एम श्योर एक से ज़्यादा ही होंगे. So there are certain women I've always maintained I look up to. And growing up, I'm so glad that I had their influence. यानी मुझे 4 ख़वातीन ज़िंदगी में बहुत यानी इश्क और जुनून की हद तक पसंद है. To begin with, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा. I love the way she would conduct herself. She is my hero. Because मुझे लगता है कि the way she made a comeback, मैं अक्सर देखती हूँ कि staying true to the democratic values, जमहूरियत पसंद होते हुए
अपनी स्पेस बनाना, वो कर गुजरना जो शायद उस ज़माने की सबसे बड़ी अनहोनी थी. कमिंग फ्रॉम अ मुस्लिम कंट्री, बीइंग अ यंग पर्सन, यानी आप सोचें 34-33 की एज में एक पूरी पॉलिटिकल कैंपेन चलाना एक ऐसे माहौल में जहाँ हम कह रहे हैं कि फोर्स इस्लामाइजेशन है, लोगों का ख़वातीन को देखने का, ख़वातीन की क़यादत को देखने का नज़रिया बिल्कुल बदल चुका है. टू मेक हर स्पेस, आई थिंक शी इज़ अ ट्रू चैम्पियन. सेकेंडली, आई हैव ऑलवेज बिन अ ह्यूज फैन ऑफ लेडी डायना. I think her grace and her poise, the way she conducted herself in all the storms of life, यानी ज़िंदगी का कोई भी मौसम, कोई भी उतार चढ़ाव हो, तो she has been, amazing. Then the third person I really look up to is Oprah Winfrey. Okay. मुझे लगता है कि मॉर्निंग शोज़ और फिर अगेन बीइंग अ कलर्ड वुमन ऑफ कलर, अपने लिए हिस्ट्री में, टेलीविज़न में, मीडिया में एक स्पेस बनाना और उसको ओन करना विद दैट कमांड, आई थिंक शी इज़ वंडरफुल. एंड लास्टली, I think that the entertainment side of it, I have been a huge fan of Nazia Hassan. Again, very graceful, very poised, made history, made songs which are evergreen and classics. अभी भी सुनो तो बस. Yeah. बहुत ही अच्छा लगता है. Being बेनज़ीर साहिबा on top of your list. Yeah. कभी पॉलिटिक्स में आने का नहीं सोचा सिद्रा? Maybe as a technocrat. I have a huge inclination towards public policy. I'll be lying if I say so. लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं मोहतरमा के टाइम से अभी तक देखूं, हमने वो स्पेस पढ़े लिखे लोगों की और ख़ास तौर पे पढ़ी लिखी ख़वातीन की बहुत महदूद कर दी है अपने पॉलिटिकल स्पेस में. I sometimes think and wonder to myself, am I strong enough to take that challenge? Maybe not. अभी के हालात थोड़े मुश्किल मुझे लगते हैं, लेकिन मेरा कीन इंटरेस्ट है ज़रूर. आगे फ्यूचर प्लान है कुछ? हो सकता है. कमिंग बैक टू योर मॉर्निंग शो, कितने साल से कर रही हैं मॉर्निंग शो? आपको पता है मैंने अपने करियर की शुरुआत मॉर्निंग शो से की थी. अच्छा. आई स्टार्टेड विद TV1 एंड मैं और असफर रहमान होते थे, एंड देन वी मूव टू द वीकेंड्स बिकॉज आई रियलाइज़ कि मेरी बिज़नेस न्यूज़ और बिज़नेस होस्टिंग में मेरा ज़्यादा रुझान है. तो मैंने फिर इकोनॉमी, फेडरल बजट्स की डिबेट्स कवर करना शुरू की. वी यूज्ड टू हैव अ शो कॉल्ड कॉर्पोरेट कॉफ़ी विद PTV. अच्छा, हम जैसों को ना ये वाले सब्जेक्ट्स बड़े ड्राई लगते हैं कि एक तो नॉलेज इतनी नहीं और ना ही कोई ऐसा इंटरेस्ट, तो ये बहुत ज़्यादा आपको अपडेट रहना पड़ता होगा इस तरह के टॉपिक्स पे. किरण, मैं फ्रेश ग्रेजुएट थी. आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माय MBA और मेरा ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग में बहुत इंटरेस्ट था. तो मैं इनफैक्ट ताहिर खान साहब, अगेन अ मेंटोर, मैं उनका इंटरव्यू करने गई थी फॉर माय अंडरग्रेड थीसिस. तो वो उन्होंने पूरा मेरी बात सुनी, मुझे मेरे इंटरव्यू में जवाब दिए. फिर वो इंटरव्यू जैसे मैंने बंद किया तो मुझे कहने लगे, तुम क्या कर रही हो आजकल? तो मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं, अभी तो मैं ग्रेजुएट करने वाली हूँ. तो मुझे कहने लगे कि आई हैव अ ऑफर फॉर यू, यू कंप्लीट योर अंडरग्रेड एंड वी आर अबाउट टू लॉन्च अ टेलीविजन चैनल. तो जब तक वो TV चैनल आया, TV1, तो मैंने और असफर ने वी स्टार्टेड डूइंग द मॉर्निंग शो. अच्छा, उसमें भी एक फोर्स थी. उन्होंने कहा कि जी बबली होना है, लाइवली होना है, और सिद्रा यू आर टू सीरियस, यू आर टू सोबर. और मुझे बाकायदा 1 महीने प्रैक्टिस कराई किरण कि तुम ना ह्यूमरस हो जाओ एंड लाइटन अप. और शुरू में कहते रोल योर शोल्डर्स, just relax a little bit, shake yourself up a little bit. अच्छा, वो अल्लाह की करनी ये हुई कि हम गए हैं 27 सितंबर को ऑन एयर. अच्छा. और 1 हफ्ते बाद we had the unfortunate ज़लज़ला, अर्थक्वेक आया. और फिर हमारा सारा मूड एकदम बदल गया बिकॉज वी ऑल वेंट इनटू दिस एक्टिविज्म मोड, रेस्क्यू, रिलीफ. तो वो बस अल्लाह ताला ने मुझे ना मेरी स्पेस बनानी थी एंड आई हैड टू स्टे ट्रू टू माई ओन सेल्फ इन बीइंग, एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक. फिर मुझे लगता है कि मैंने अपने अंदाज में ही किया और अब तक लोगों ने कबूल कर लिया. अब तक करी. कितने साल हो गए? I think this must have been 10 plus 12 years now. I haven't really cut, बल्कि इससे भी ज़्यादा हो गया होगा. काउंट नहीं कभी किया क्योंकि मैंने मल्टीपल चीज़ें साथ की. मैं ओगलवी एंड मेथर में आई वाज वर्किंग एज वाइस प्रेसिडेंट पब्लिक रिलेशंस. फिर उसके बाद मैंने अपनी PR कंपनी रन की. आई स्टिल वर्क एज अ मार्केटिंग एंड एज एन आउटरीच कंसल्टेंट. तो वो लाइफ ना प्रोजेक्ट वाइज याद रहती है, साल वाइज नहीं याद रहती. नहीं याद रहती. कितने सारे प्रोजेक्ट्स करते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. मैं हर एक को ये कहती हूँ कि लाइव शोज़, और ख़ास तौर पे आप भी मॉर्निंग शो करते हैं, यू कैन अग्री विद मी कि हम सिर्फ 60 to 70% प्लान कर सकते हैं. सही. 30% इज़ ऑन द जॉब. और ख़ास तौर पे क्योंकि मैं तो न्यूज़ चैनल्स के साथ कनेक्टेड रही हूँ, देयर इज़ ऑलवेज ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई, सिनेरियो बदल गया. लाइक आई वाज डूइंग अ रमज़ान शो एंड सडनली अमजद साबरी साहब की शूट डाउन की खबर आ गई,
یا ہم کوئی اور چیز کر رہے ہیں اور اچانک کوئی اور بریکنگ نیوز آ گئی. ایون وین آئی واز ڈوئنگ کرنٹ افیئرس تو ہوتا یہ تھا کہ 5-6 بجے تک ہم نے کچھ سبجیکٹ سوچا, گیسٹ لائن اپ کیے, 5 o'clock 6 o'clock کوئی اور پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہو گئی. تو آپ کو ہر دم تیار آرمی کی طرح ہونا پڑتا ہے. یہ تو ہے, لائیو شوز کی یہ ایک ذمہ داری بھی ہے اور اپنا مزہ بھی ہے. ٹائم پہ اسٹارٹ ہے تو ٹائم پہ اینڈ ہے, یہ ایک چیز ہے. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک عام انسان میں کون سے ایسے کوالٹی ٹریٹس ہونے چاہیے جو اس کو خاص بنا سکتے ہیں یا اس کو وہ اچیو کروا سکتے ہیں وہ جو اچیو کرنا چاہ رہا ہے؟ I think 2 things that I go by is discipline and consistency. آج کل ہماری یوتھ اور بہت سارے ینگ پروفیشنلز نئے آنے والے دے فیل دیٹ دے آر ویری اسمارٹ اینڈ دے کین ٹیک شارٹ کٹس. آپ نے اکثر سنا ہوگا یار آئی ڈونٹ بلیو ان ورکنگ ہارڈ, آئی بلیو ان ورکنگ اسمارٹ. دیکھیں, اسمارٹ ڈز ناٹ مین دیٹ یو آر ناٹ ہیوی لفٹنگ. اسمارٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی. اسمارٹ جسٹ مینس کہ یو آر پروبیبلی ایبل ٹو کریک اے وائزر اینڈ اے مور ایفیشینٹ سسٹم آف ڈوئنگ تھنگس. لیکن ہمارے یہاں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جو صرف گوگل کر کے یا چیٹ جی پی ٹی کر کے آئی ایم گونا ہیو شارٹ کٹس اینڈ ڈو دس, دیٹس اے فیلیسی. تو اگر آپ نے زندگی میں کچھ بھی کرنا ہے, بی اوپن ٹو لرننگ, بی ڈسپلنڈ, بی ولنگ ٹو پٹ ان دا ہارڈ ورک and stay consistent. So you have to have faith and you have to be consistent. Believe in yourself. Yes. اور محنت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. Absolutely. AI اور چیٹ جی پی ٹی کا آپ نے ذکر کیا, آپ کتنا استعمال کرتی ہیں؟ ان سے آپ بچ نہیں سکتے. اچھا. نمبر 1, آپ کو وہی والی چیز ہے کہ orient yourself. I see them as tools and I see them as techniques. AI کو میں جب ڈیفائن کرتی ہوں کرن, تو میں اس کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نہیں کہتی, میں اس کو ایلین انٹیلیجنس کہتی ہوں. اچھا. اینڈ آئی کال اٹ ایلین بیکاز دس از دا فرسٹ ٹائم ان دا نون ہسٹری آف مین کائنڈ کہ ہم نے ایک ٹول یا ایک سسٹم نہیں بنایا. کیونکہ عام طور پر ہم کہتے ہیں نا, جیسے ہمارا بلینڈر ہے, ٹول ہے, انٹرنیٹ ہے, اس کو کمانڈ دیا, جتنا کمانڈ دیا ہے وہ ہمیں اتنا جواب دے گا. AI is alien because it has the ability to learn and become smarter than you. It's machine learning. So you have to be very careful کہ آپ نے جو power summon کی ہے وہ کل کو آپ سے زیادہ یا آپ پہ حاوی نہ ہو جائے. So that I feel is tricky. I sparingly use it. مجھے مزہ آتا ہے ٹول سے کھیلنے کا. کوئی نئی چیز آ جائے تو ایٹ لیسٹ مجھے اس کے, میں آئی ایم بائی ڈیفالٹ اے ویری کیوریس پرسن. تو مجھے یہ کیا تو مجھے وہ میرا چلتا رہتا ہے. ڈن ڈن. اٹس لائک اے ڈریم کم ٹرو کہ آج آپ میرے یہاں سامنے بیٹھی ہیں اینڈ آئی ایم انٹرویوئنگ یو. دس از دا ویری فرسٹ ٹائم کہ میں آپ کا انٹرویو لے رہی ہوں, ایک ہوسٹ کا انٹرویو لے رہی ہوں, ٹاپ ہوسٹ, which is so amazing, you know, because I can relax. Now I don't have to think کہ میں نے سوال کیا کرنا ہے, and I'm really loving this energy, Kiran. Thank you. اچھا سدرا, مجھے یہ بتائیں کہ انٹرویو لینے میں زیادہ مزہ آتا ہے یا انٹرویو دینے میں؟ یہ بڑا زبردست سوال ہے. آئی تھنک دونوں کا اپنا ایک الگ چارم ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ مجھے ابھی میں بہت انجوائے کر رہی ہوں ریلیکس کر کے صرف سوالوں کا جواب دینا. یہ بھی بات ہے, صحیح. اچھا جی, بہت ساری چیزیں ہم چاہتے ہیں لائف میں اور اس کے لیے بہت سارے کام, جیسے آپ نے کہا ہارڈ ورک بھی ضروری ہے. اگر ہم بات کریں ایفرمیشنس کی, اگر ہم بات کریں مینیفیسٹیشنس کی, ویژولائزیشنس کی, امیجنیشنس کی, آل دی نیشنز ایشنز جو بھی ہے, یہ کتنا ضروری ہے اور امپورٹنٹ ہے؟ بہت ضروری ہے. اور میں تو لائف میں نے نا ایکسپیریمنٹ کیے ہوئے ہیں. اچھا. آئی ہیو مینیفیسٹڈ تھنگس وداؤٹ ایون نوئنگ دا پروسیس آف مینیفیسٹیشن. اوکے. وہ ایک چلیں کہانی آپ کو بتائی دیتی ہوں. آئی ریمبر ایز آئی ٹولڈ یو لیڈی ڈیانا آئی ایم اے ہیوج فین آف. سو میں اسکول میں تھی اور 1997 وین شی پاسڈ اوے, تو ساری دنیا کی طرح ملینز آف پیپل اراؤنڈ دا ورلڈ وی ور آلسو واچنگ ہر فیونرل. تو اس میں ایک سین ہوتا ہے وین ہر فیونرل کیریج گوز ان سائڈ اور گیٹس آؤٹ آف, باہر نکل رہی ہوتی ہے بکنگھم پیلس سے, اینڈ بکنگھم پیلس کے دروازے کھلتے ہیں اور ایک ہارس کیریج ان کے اس کو باڈی کو لے کے وہ کیریج کار باہر آتی ہے. آئی ڈونٹ نو وائی کرن, میں نے بے ساختہ اپنے لاؤنج میں لیٹے نا میں نے کہا ایک دن دیکھنا بکنگھم پیلس کے دروازے میرے لیے ایسے ہی کھلیں گے. واو. And lo and behold, 2 years later, when I represented Pakistan at the international competition, this was the first time. یہ ہمارے پاس تھے تقریباً 48 participants from 26 countries. I was just 15 years old. پہلے میں نے کراچی سے جیتا, کراچی کے بعد پاکستان سے جیتا, پاکستان کے بعد میں ان 48 لوگوں میں چلی گئی جو 26 مختلف ملکوں سے آئے تھے. And I won the first prize. Wow. Once I won it, انہوں نے کہا کہ آپ اپنا winner certificate
جو ہر سال ہوتا ہے ایک سیریمنی میں ایٹ دا بکنگھم پیلیس بائی دا ڈیوک آف ایڈنبرا سے ریسیو میرے تو گوز بمپس کھڑے ہو رہے ہیں. اینڈ دس واز جسٹ 2 years اپارٹ. میں نے 1997 میں یہ خواب دیکھا تھا اور 1999 2nd of December ایگزیکٹلی اسی طرح. آئی ایم ناٹ کڈنگ یو. آئی واز سٹنگ, میں تھوڑا جلدی پہنچ گئی تھی تو میں سینٹ جیمس پارک کی ایک بینچ پہ بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے پتا تھا تھوڑی دیر کے بعد مجھے بکنگھم پیلیس جانا ہے. میں وہاں گئی, میرے پاس میرا انویٹیشن تھا, میرا پاسپورٹ تھا, اینڈ دین دا گیٹس اوپنڈ اور اسی طرح ایک ہارس کیریج مجھے لے کے اندر گئی. Oh my God, manifestation does work. Manifestation does work. یہ 2 سال میں کیا تھا؟ بس اس وقت بے ساختہ بولا تھا, سب نے مذاق اڑایا تھا میرا کہ تم اپنے آپ کو دیکھو, تم ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوئی ہو. اینڈ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میرے کالج میں پہلی دفعہ انویٹیشن کی اناؤنسمنٹ ہوئی نا کرن کہ ایک کوئی کمپٹیشن ہے جس میں پاکستان سے جو جیتے گا وہ لنڈن جائے گا. میں گھر آئی ہوں, میں نے امی کو نا اناؤنس کیا میں سمرز میں لنڈن جا رہی ہوں. مدر جسٹ لکڈ ایٹ می, شی از لائک واٹ, بٹ دس از مائی ضدی پنا, دس از مائی ڈٹرمنیشن. سو ونس آئی ڈیسائڈ آئی جسٹ پٹ مائی سیلف ان اٹ, اور پھر باقی ریزلٹس اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دو. یہ تو پرفیکٹ وہی لا ہوا کہ جو چاہتے ہو وہی سوچو, وہی بولو, وہی امیجن کرو. اب اپنے بلاکس ہٹانے پڑتے ہیں نا. کبھی کبھار ہوتا یہ ہے کہ ہم دل سے کوئی چیز چاہ رہے ہیں لیکن ایفرمیشن صرف آپ زبان سے ادا کر رہے ہیں اور اندر ہی اندر آپ کے دل میں کوئی خوف ہے یا آپ پوری طرح 100% آپ کو نہیں لگتا کہ یہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے. لائک جتنے لوگ دیکھیں جو سپر ہٹ ہیں لائف میں یا سپر سکسیزفل ہیں, ان کے ذہن میں یہ ڈاؤٹس نہیں ہوتے, نہ ہوتے ہیں نہ اس کا اظہار کرتے ہیں. یہ نہیں کہ اس کو وائٹ واش کر کے یا اوپر سے نہ صرف فلف اپ کر کے آپ ایفرمیشن اگر مگر نہیں. یو نو الکیمسٹ اگر آپ نے کتاب پڑھی ہو تو اس کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ نا بگنرز لک ایک چیز ہے. آپ نیا نیا کچھ بھی کام کریں گے نا, آپ نے پیزا بنانے کی کوشش کی, وہ بڑا پرفیکٹ بنے گا. آپ کوئی گیم نیا کھیلیں گے تو اس میں آپ جیتنے لگیں گے. لیکن یہ یونیورس کا طریقہ ہے آپ کو رجھانے کا. وہ آپ کو جیت کا نشہ دینا چاہتی ہے کہ دیکھو کتنا اچھا لگتا ہے سکسیزفل ہو کر. لیکن جب آپ اس فیز سے گزر جاتے ہیں نا, اس کے بعد پھر یونیورس آپ کو آزماتی ہے کہ کیا آپ اس سکسیس کو ڈیزرو بھی کرتے ہو. دیٹ از وائی آئی فیل کہ شروع میں جو مینیفیسٹیشن ہوتی ہے سکسیس ملتی ہے, لیکن پھر ٹرائلز, ٹیسٹ, آزمائشیں بھی لائف میں آتی ہیں اینڈ فیلیئرز بھی آتے ہیں, وچ از ٹو ٹیسٹ کہ کیا آپ کے اندر وہ دم خم ہے کہ آپ کنسسٹنٹ رہ سکو. انسان ہرٹ تو ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے. ایموشنس تو سارے ہیں ہی انسان میں نا. تو جب ایسی سچویشن سے آپ گزر رہی ہوتی ہیں اور پھر مارننگ شو بھی کرنا ہوتا ہے, وہی اسمائل لے کر آنی ہے, تو کتنا اندر ایک وار چل رہی ہوتی ہے کہ سدرا جسٹ کام ڈاؤن, یو آر آن ٹی وی. کرن مجھے لگتا ہے اوور دا ایئرز ایک بڑی اچھی ٹریننگ یہ ہو گئی ہے کہ دماغ میں نا کمپارٹمنٹس بن گئے. لیکن میں اکثر لوگوں کو بتاتی ہوں کہ ان سم آف مائی موسٹ ڈفیکلٹ پیریڈس آف لائف میں کام کر رہی تھی, اور کام میری تھیراپی ہے, خاص طور پہ میرا مارننگ شو. آپ کے ساتھ میں کنفیس کر سکتی ہوں یہ بات کو کہ دے ہیو بن ٹائمس کہ میں نے مارننگ شو کیا ہے نا, تو اس دن میں صرف وہی 2 گھنٹے فعال تھے. اس سے پہلے بھی رونا تھا اور اس کے بعد جا کے بھی رونا, میں نے اسی طرح وہیں سے کنٹینیوٹی کے ساتھ آگے میں نے بڑھایا ہے. لیکن ان 2 گھنٹے کے لیے ون ہیز ٹو گیٹ اپ, ہیز ٹو گیٹ ڈریسڈ, ہیز ٹو گیٹ آؤٹ, بیکاز دیر از اے سینس آف رسپانسبلٹی. تو وہ, اور مجھے پھر یہ بھی لگتا ہے کہ میں کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو نا, وہ ایک میری جو سلیکٹڈ آئیڈینٹی ہے نا اپنے لیے, وہ ایک وارئر پرنسس کی ہے. اچھا. تو مجھے لگتا ہے یہ میرا وار میک اپ ہے, جو میں نے کمانڈو کی طرح کیا, اور میں بیٹھ گئی ہوں اپنی سیٹ پہ پائلٹ کی طرح, اور میں اب اپنا پلین اڑا رہی ہوں. آئی ایم اے فائٹر پائلٹ. تو میں صبح اپنی ایک نا, جب میں بہت زیادہ اداس ہوتی ہوں تو میں ایک پیپ اپ والی اپنی پلے لسٹ سنتے ہوئے جاتی ہوں اسٹوڈیو. اس کے بعد میں 2 گھنٹے بہت ہائی انرجی میں شو کرتی ہوں, پھر اس کے بعد میں جم بھی چلی جاتی ہوں, اس کے بعد میری انرجی کریش کر جاتی ہے. واٹ از سدرا ٹچی اباؤٹ, ویری سینسٹیو اباؤٹ ایوری تھنگ. آئی ایم سپر سینسٹیو. یہ جو ضد ہے نا, اچھا میں اکیلے واحد بچہ تھی نا 7 سال تک, تو پہلے تو پاپا کی پڑھی ہر بات پہ رو جاتی تھی. پھر وہ آہستہ آہستہ جب امی سے ڈانٹ پڑنا شروع ہوئی اور تھوڑا سا گرومنگ ہوئی کہ دیکھو ایسے نہیں ہوتا, ہر بات پہ رونا نہیں شروع ہوا. لیکن میرا انر واقعی, میں آپ کو بتاؤں, میں کنڈر گارڈن میں یا اسکول لائف میں میری بیسٹ فرینڈ اگر مجھے ایسا فیل ہو جائے نا کہ یہ مجھے اگنور کر رہی ہے تو مجھے رونا آ جاتا تھا. آئی ایم ویری ویری سینسٹیو دیٹ وے. اور پوزیسو بھی اپنی بہنوں کے معاملے میں, اپنی نیسز اینڈ نیفیوز کے معاملے میں بہت سپر پوزیسو ہوں. ریلیشن شپس پر آپ کی کیا ٹیک ہے؟ مطلب کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریلیشن شپس بہت لوگ مشکل سے نبھاتے ہیں, کیا وجہ ہے اس کی, کہاں غلط کر رہے ہیں؟ یار مجھے ایسا لگتا ہے کہ ریلیشن شپس, آئی تھنک
کہیں نہ کہیں شاید نیڈس اور ایکسپیکٹیشنس کا مس میچ ہے. لوگوں کو جو ایک دوسرے سے چاہیے وہ ہم کھل کر بیان نہیں کر پاتے, ہم پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں. آئی تھنک فار مائی کیس, میں اگر اپنی مثال لوں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر تو میں آپ سے بہت قریبی نہیں ہونا, بہت کلوز نہیں ہوں, تو میں اپنے آپ کو بہت کھینچ کر رکھتی ہوں. مجھے اپنے آپ کو بہت کٹ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے, کیونکہ مجھے لگتا ہے او مائی گاڈ پیپل ول تھنک آئی ایم ٹو مچ. اگر میں کیونکہ میری امی کہتی ہیں کہ میں محبت نچھاور کرنے پہ آتی ہوں, تو پھر یو نو اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ فار دیٹ پرسن. تو پھر وتھ ٹائم جو میرے بہت کلوز ہیں, جیسے میری امی ہیں, میری بہنیں ہیں, وہ مجھے کہتی ہیں اتنا نہیں بہہ جانا چاہیے جذبات میں, تھوڑا سا اپنے آپ کو. تو وہ پھر لرننگ کہیں نہ کہیں بیک آف دا مائنڈ ہوتی تھی, تو وہ اپنے آپ کو ایسا لگتا ہے ایڈٹ کرنا پڑتا ہے. آئی فیل وین آئی لک ایٹ ادر پیپل جن کے ریلیشن شپس کام نہیں کرتے یا جہاں پہ پرابلمس آتی ہیں, اس میں ہوتا یہی ہوگا کہ آپ کا جو دل چاہ رہا ہے, یعنی آپ کا دل چاہ رہا ہے لڑائی کرنے کا, آپ کا دل چاہ رہا ہے میں پھٹ کے بول دوں, لیکن پھر آپ اپنے آپ کو کام شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ برداشت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اس میں پریٹینڈ آ جاتا ہے, پرفارمنس آ جاتی ہے رشتے میں, اور وہ اپنا آپ نہیں ہوتا ہے نا, اپنا آپ نہیں ہوتا. پھر وہ میرے خیال میں کہیں نہ کہیں probably breaks down. Yeah. What does Sidra love the most? کھانا. Are you a foodie? I'm a huge foodie. اچھا. I'm a huge foodie. اور کھانا بنانا بھی آتا ہے؟ کھانا بنانا بھی آتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کرن, میں کل ہی بیٹھے سوچ رہی تھی کہ my love language is food. Really? ہاں. دیکھیے, میں اگر کسی سے میں کسی کو پسند کرتی ہوں, میرے اچھا دوست ہوگا نا, تو میں اس کے ساتھ ایٹنگ آؤٹ پلانس بناؤں. اچھا. اور پھر اس کے بعد دوستی تھوڑی اور آگے بڑھے گی, آپ اور قریبی ہو گئے, تو پھر میں آپ کے ساتھ نا کراچی اسٹریٹ فوڈ کے پلانس بناؤں گی, جہاں پہ پریٹینس ختم ہو جائے گا, جہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گی میرا فیوریٹ گنڈا والا بن کباب کون سا ہے, تو نا وہ پریٹینس ختم ہو جائے گا. اور اس سے بھی زیادہ جب آپ بہت قریبی, بہت ہی محبت ہو جائے گی, تو پھر میں خود پکا کے کچھ کھلاؤں گی. تو میری لو لینگویج فوڈ ہے. نائس. تو سب سے اچھا کیا بنا لیتی ہیں آپ؟ مینیو. نہیں, کھانے میں بتائیں نا. مینیو. اچھا, مینیو بھی خود میں تو خود بناتی ہوں. میری امی مجھ سے اکثر یہ سوال کرتی ہوتی ہے نا, گھر میں دعوت ہے تم کیا بناؤ گی؟ میں کہا مینیو. میں بتاتی ہوں بنانا کیا ہے. بیسٹ مینیو بتائیے. چلیں, بیسٹ مینیو تو مجھے عید کا پہلے دن کا مینیو ہونا چاہیے نا. اس میں ہونا چاہیے مٹر پلاؤ, آلو گوشت, شامی کباب اور چکن کڑھائی. نہ دال نہ سبزی. دال سبزی عید پہ, چھوٹی عید پہ تو کوئی نہیں کھاتا. بڑی عید پہ چلیں, اگر آپ نے بہت انسسٹ کیا تو پھر آپ بھگارے بینگن بنا لیں اور مرچی کا سالن بنا لیں, اور مکس سبزی بھی بنا سکتے ہیں ساتھ میں. آپ کی فیوریٹ ڈش ویسے ہے کون سی؟ کیا روز دے دو سدرا کو, خوشی خوشی کھا لے گی؟ دال چاول. دال چاول اور سبزیوں میں بینگن, اینی کائنڈ. بینگن آلو بنا دو, بینگن کا بھرتا بنا دو, حیدرآبادی بینگن بنا دو. آئی لو آبوجینس, جس طرح بھی آپ اس کو بنا لیں. اچھا, ٹریولنگ کی اگر ہم بات کریں, ہالیڈیز کی بات کریں, کہاں جانا پسند کرتی ہیں اور کہاں کہاں دنیا میں گھوم لیا؟ الحمد للہ کرن, جب میری کالج لائف تھی نا, اور ایک دفعہ جو میں نے وہ لنڈن والا کمپٹیشن جیت لیا, میں نے ایک ایسا 5-6 سال زندگی کے دیکھے کہ ہر 2-3 مہینے کے بعد میں ایک نئی کنٹری میں, نئی چیمپئن شپ میں ٹریول کر رہی تھی. تو الحمد للہ المیہ ہیز بن ویری ویری کائنڈ. I've been to all the continent barring South America, وہاں ابھی تک میرا جانا نہیں ہوا ہے. I've traveled extensively, I think 40+ countries میں وزٹ کر چکی ہوں. اور یہ صرف ہالیڈے ٹریولنگ نہیں تھا, یہ ریپرزینٹنگ پاکستان, going for projects which were meaningful, exchange programs, fellowships, etc. بہت ساری یونیورسٹیز میں اسی طرح کے اسٹڈی پروگرامس کی, ایگزیکٹو ٹریننگس کی. But my favorite would have to be, recently my favorite is Doha. I love Qatar. I think it is absolutely wonderful, the kind of energy it has. And all-time favorite is London. اچھا, اور اگر ویسی ٹریولنگ ہالیڈے جانا ہو تو کون سی جگہ پریفر کریں گے؟ بھائی میرے سب سے زیادہ دوست اور میری فیملی لنڈن میں, تو لنڈن جانا پسند کروں. اور میری اب جو سب سے چھوٹی نیس ہے نا, میری بہن رہتی ہے کینیڈا, تو وہ ایک اٹریکشن ہے. کینیڈا اتنا اٹریکٹ نہیں کرتا, لیکن میری نیس مجھے بہت اٹریکٹ کرتی ہے, مجھے اس کے بعد جانا ہے. سدرا, ہاؤ ڈو یو فیل جب آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, کہیں باہر جاتی ہیں, فیلنگ کیا ہوتی ہے جب یہاں سے جاتی ہیں, وہاں اسٹیج پہ کچھ بھی آپ کو اسپیچ دینی ہوتی ہے, واٹس دا فیلنگ؟ آئی تھنک کہ کرن, میرے مارننگ شو پہ نا میں بہت سارے گرین جیکٹس کو انٹرویو کرتی ہوں, جس کے اندر ویمن ایتھلیٹس بھی ہیں, دوسرے لوگ بھی ہیں. مجھے لگتا ہے دیٹ فیلنگ از, یو نو, ایون وین آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اٹ, مجھے گوز بمپس ہو رہے ہیں. ایک اندر سے نا, آپ کے اندر ایک محبت, ایک جنون,
اس کی بات ہی الگ ہے. یعنی یہاں پہ ہم ہوتے ہیں نا, مجھے اکثر لگتا ہے ہم کتنے بٹے ہوئے ہیں. کبھی کوئی انٹروڈکشن میں اپنے چینل کا نام بتا رہا ہے, کوئی فیملی نیم بتا رہا ہے, کوئی شہر کا نام بتا رہا ہے. اس اسٹیج پہ جہاں آپ کی پہچان پاکستان ہے, آپ کی شناخت پاکستان ہے, اینڈ اٹ از بیکمنگ سب سے پیراماؤنٹ آپ کی آئیڈینٹی وہ ہے. اٹ نتھنگ میچز دیٹ. میں بہت زیادہ ڈیپلی پیٹریوٹک بندہ ہوں. یعنی عام دنوں میں بھی میں صرف 14 اگست پہ نہیں, عام دنوں میں بھی میری پلے لسٹ پہ نا آپ کو نیشنل سانگس ملیں گے. آئی ایم دیٹ کائنڈ آف اے ہیومن بینگ. تو مجھے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ پاکستان کی ریپرزنٹیشن ان دا بیسٹ وے پاسبل. میں دن رات لگا دوں گی کہ اگر میں ایک گروپ میں ہوں نا, تو آپ مجھ سے والنٹیئر کام کرا لیں, ایکسٹرا کام کرا لیں, جسٹ بیکاز پاکستان کا نام سب سے بہترین پاکستان کا کام ہونا چاہیے. واو. اور نروسنس نہیں ہوتی ہے؟ آپ پریپیئر کر کے جاتی ہیں اپنی ساری اسپیچ وغیرہ کہ اچھا چلو میں یہ بولوں گی, بٹ اب تو آپ اتنا پرو ہو گئے ہیں سدرا, اٹس لائک آن یور فنگر ٹپس. اچھا, میں اکثر لوگوں کو کہتی ہوں کہ یہ جو آپ کی پبلک اسپیکنگ اسکل ہے نا, اٹس لائک پلینگ این انسٹرومنٹ. جیسے آپ گٹار بجانا سیکھتے ہیں, ستار بجانا سیکھتے ہیں, تو آپ جتنا پریکٹس کریں گے آپ اتنے بہتر ہوتے جائیں گے. تو یہ اب ود ٹائم اتنے سالوں کا ایکسپیرئنس اور باقی چیزیں, اٹ ہیز بیکم مائی انسٹرومنٹ. یعنی میں صرف پبلک اسپیکنگ نہیں, یعنی آپ سوچو نا, میرا پورا 360 ڈگری آف کمیونیکیشن ماڈل میں نے اسٹڈی کیا ہے کہ برانڈس کے لیے, گورنمنٹس کے لیے, کیمپینس کے لیے کیمپین ڈیزائن کیسے ہوگی, کس لفظ کا کیا امپیکٹ ہوگا. ہم کرائسس مینجمنٹ بڑی بڑی کمپنیز اور کنٹریز کو سکھاتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کا ایک نیریٹو, پولیٹیکل نیریٹو یہ چل رہا ہے تو اس میں شفٹ کیسے لائیں. اگر آپ کو کسی نے کارنر کر دیا اور آپ کو بدنام کر رہے ہیں, جیسے پاکستان اور انڈیا کا بھی ریسنٹلی کانفلکٹ ہوا, تو جتنے آرگیومنٹس پاکستان کے خلاف آ رہے ہیں, اگر آپ کسی ایسے فورم پہ بیٹھے ہیں کہ آپ نے جواب دینا ہے, تو آپ اپنا جواب کیسے فریم کریں گے. تو اٹس لائک مائی میچ, اٹس مائی اسکل, جس کو آپ کرنے میں مزہ آتا ہے. یہ کانفیڈنس تب آتا ہے جب آپ کے پاس نالج ہوتی ہے, تو پھر آپ اچھے سے بات بھی کر سکتے ہو, بول سکتے ہو, پریپیئر کر سکتے ہو. سدرا, مجھے یہ بتائیے, آر یو بیوٹی کانشیس یا زیادہ ہیلتھ کانشیس؟ آئی تھنک وین یو ہیلدی یو آر اینی ویز بیوٹیفل. لیکن ہاں مجھے یہ پتہ ہے کہ وین وی فرسٹ انٹرڈ میڈیا تو بہت کانشیس کیا گیا تھا. مجھے نہ میک اپ کرنا آتا تھا, آئی واز اے نرڈ. میں تو زیادہ تر ڈبیٹس میں ہوتی تھی. ایسا نہیں تھا کہ پریزنٹیبل نہیں تھی, لیکن بہت زیادہ رغبت بیوٹی, آج بھی مجھے بہت ساری چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا. آئی نو دا بیسکس, آئی کیری اٹ آن اینڈ آئی ٹرائی ٹو لرن وٹ ایور از ہینڈی. لیکن اگر آپ ہیلدی ہیں تو آپ, میرے خیال میں, یو ول آلویز ہیو اے گلو. سو آئی ایم ویری فوکسڈ آن ہیلتھ آف کورس. ہاؤ ڈو یو ٹیک کیئر آف یور ہیلتھ؟ لائک کھانے پینے کا دھیان یا جم, رننگ؟ ورک آؤٹ از اے مسٹ. کرن, میں سب کو کہتی ہوں کہ ونس یو ہیو کراس دی ایج آف 30, آپ کا ہفتے میں 3 سے 4 دفعہ ورک آؤٹ کرنا مسٹ ہونا چاہیے. یو نیڈ ٹو گیو 60 to 90 minutes ٹو یور سیلف. اور ایگزرشن از ناٹ ایکول ٹو ایکسرسائز. آپ کا یہ شو اگر گھر میں بیٹھی خواتین دیکھ رہی ہیں نا, وہ اکثر کہتی ہیں ہم تو صبح سے لے کے شام تک کام کرتے ہیں. دیٹس ایگزرشن. ایکسرسائز پراپر طریقے سے کرنا بہت ضروری ہے. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے یار, اب ہم دنیا ٹریول کرتے ہیں, باہر 80 سال کی عمر میں خاتون ریٹائر ہوئی بھی, شی از واکنگ. آپ کو پتہ ہے جاپان میں دی ایوریج ایج از 105 ایئرس. یعنی اگر وہ لوگ ریٹائر 60 پہ ہوتے ہیں, اس کے بعد بھی ان کے پاس ماشاء اللہ 40 سال ہیں. وہ دنیا گھومتے ہیں, نئے اسکل سیکھتے ہیں. اور ہمارے یہاں 40 کے بعد جو ہے نا, رکشے میں نہیں بیٹھ سکتے, زمین پہ نہیں بیٹھ سکتے, بچوں کے یہ والے سارے مسئلے چھوڑ دیتے ہیں. خواتین اپنی چھوڑ دیتی ہیں. آئی تھنک ہم طاری بھی کر لیتے ہیں. ہمارے یہاں آپ کسی سے نارملی آپ چلتے پھرتے لوگوں سے پوچھیں کہ اوکے واٹ از اولڈ ایج ٹو یو, تو ان کو لگتا ہے 35-40 سال از اولڈ ایج, وچ آئی تھنک از کچھ مائنڈ سیٹ ہی ایسا ہے. ہاں کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. آپ ماشاءاللہ سے کامیاب ہیں, ایک عورت ہیں, آپ کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ امی کا ڈنڈا ہے. وہ ہاتھ, اس ہاتھ میں ڈنڈا بھی ہوتا ہے. آئی تھنک ڈنڈا بہت ضروری ہوتا ہے بھائی, ہماری جیسے لوگوں کے لیے اور ہماری قوم کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے. اور آج کل کے بچوں کے لیے؟ ہاں, آج کل کے بچوں کے لیے دیکھیں دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں. آئی تھنک کہ وہ کیرٹ اینڈ اسٹک از امپورٹنٹ. آپ اپنے سے قریب بھی رکھیں. وقت, میرے لیے سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے وقت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہماری پیرنٹس کی جنریشن نے ہم پہ بہت محنت کی, ہمیں بہت وقت دیا ہے. ہماری امیوں کے پاس سوائے امی ہونے کے کوئی اور رسپانسبلٹی, کوئی اور پرائیورٹی نہیں تھی.
آج کل کی خواتین کے لیے میں تو کہتی ہوں سلام پیش کرتی ہوں میں اپنی ان فرینڈس کو جو پروفیشنل ذمہ داریاں بھی اپنی نبھا رہی ہیں, اپنے بچوں کو بھی لک آفٹر کر رہی ہیں. اٹس ناٹ ایزی, لیکن بچے, گھر, یہ تمام چیزیں وقت مانگتے ہیں, توجہ مانگتے ہیں. بالکل, اچھی تربیت وہیں سے آتی ہے, وہیں سے آپ کا کیریکٹر بلڈ اپ ہو رہا ہے. اچھا, ابھی آف کیمرہ سدرا نے ہمیں ایک چیز بتائی کہ جو آپ کا نام ہے کچھ اور تھا اور یہ آپ نے چوز کیا ہے. آئی تھنک ناٹ مینی پیپل نو اباؤٹ دس فیکٹ. نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. ذرا بتائیے. کچھ ارلی اسکول فرینڈس کو شاید پتا ہوگا. سو مائی پیرنٹس when they were having me they could never decide on a name. صرف انہوں نے خانہ پوری کے لیے نا ایک نام بس انٹر کر دیا کہ برتھ سرٹیفکیٹ پہ لکھا جا سکے. لٹرلی یہ حال تھا کرن کہ ایوری ویک مائی فادر وڈ لائک اے نیو نیم, کیونکہ وہ ڈرامہ ڈائریکٹ کر رہے ہوتے تھے تو جو بھی کیریکٹر کا نام ہے, ایک دفعہ وہ آئے تو انہوں نے سوچ لیا کہ سپنا کتنا اچھا نام ہے. اینڈ مائی مدر واز لائک نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. اینڈ دین he would always, ایک دفعہ ان کو دعا پسند آ گیا تھا تو میں نے کہا بابا واٹ از رانگ ود اٹ, تو خیر ایک نام بس چل رہا تھا. سو دس واز آلویز اپ فار ڈبیٹس. سو بائی دا ٹائم میں کلاس 9th میں گئی اور مجھے تھا کہ یار اب یہ او لیولس کے سرٹیفکیٹ پہ آ جائے گا, دین دیر از نو گوئنگ بیک. آئی ڈیسائڈیڈ دیٹ آئی وانٹ ٹو نیم مائی سیلف سدرا. تو یہ آپ کا دیا ہوا نام ہے, میں نے خود اپنے لیے چوز کیا کہ میں نے کہا میں سدرا ہوں, میں اپنا تعارف خود دیتی ہوں. لٹرلی وہ اس زمانے میں آپ کو انگلش اور اردو نیوز پیپرز میں when you're changing your name تو آپ کو ایک نیوز پیپر ایڈ دینا پڑتا ہے کہ فار ایور ہولڈ یور پیس, میرا نام اب یہ ہونے والا ہے, اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو بھی بتا دیں. تو میں نے خود لکھا تھا, خود چھپوایا تھا, بابا کو دیا تھا, ہی گاٹ اٹ پبلش. لیکن ہاں میں نے اپنا نام خود چوز کیا. یوٹیوبرز کے لیے کیا ٹپ دینا چاہیں گی؟ آج کل سوشل میڈیا پہ بہت سارے یوٹیوبرز ہیں, بہت کچھ کام کر رہے ہیں, اچھا بھی اپنے حساب سے کر رہے ہیں, کیا ٹپ؟ آئی تھنک اٹس اے ریپرزینٹیشن آف سیلف. تو میں کبھی بھی اس کو اچھا یا برا نہیں کہتی. مایا انجلو کی سیئنگ مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ ڈو دا بیسٹ یو کین اینڈ وین یو نو بیٹر ڈو بیٹر. سو آئی تھنک گروم یور سیلف. دس از مائی اونلی ایڈوائس ٹو ایوری ون. آپ کے چینل کے ذریعے دیکھیں کتنی, ہم پہلے سمجھتے تھے کہ کوکنگ کے یہی 4-5 طریقے, وہی 5-6 ریسیپیز ہم گھوم گھوم کے پکا رہے ہوتے تھے. سی ہاؤ مینی ویمن آل اکراس پاکستان اوور دا لاسٹ مینی ایئرز ہیو لرن سچ فینٹاسٹک تھنگس فرام یو, کہ فرام بیکنگ ٹو ٹرائنگ نیو ریسیپیز ٹو ٹرائنگ نیو فلیورز. بھائی سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی, سیکھنے میں کوئی قید نہیں ہوتی. لرن اینڈ کنٹینیو ٹو لرن. کیونکہ آپ ہوسٹ ہیں, ہوسٹ کے لیے کوئی مشورے دینا چاہیں گی؟ ہوسٹ کے لیے, ہوسٹ کے لیے بھائی مجھے لگتا ہے ہوسٹ کے نہیں, تمام کام کرنے والوں کے لیے مجھے لگتا ہے ہم نے بھی کام کچھ زیادہ بھی سیریسلی لے لیا ہے. آئی تھنک کہ جو ہم کام کرتے ہیں یہ ہمارا فن ہے, یہ ہماری کلا ہے, اس میں بھی آپ کو ریسٹنگ پیریڈ کی بہت ضرورت ہوتی ہے. میں اپنے ارد گرد دیکھتی ہوں, یہ بات میرے خیال میں بہت اس کے اوپر آج کل تو بحث بھی ہو رہی ہے کرن, کہ ہماری ورک ایتھکس اتنی خراب ہو چکی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ آج ہے جو کچھ ہے. یعنی آئی نو آف پیپل ان میڈیا, بظاہر کام بڑا گلیمرس لگتا ہے, 16 گھنٹے 18 گھنٹے لوگ کام کرتے ہیں. دیر نو سنڈیز. رشتوں کی, فیملی ٹائم کی قربانی دیتے ہیں. آئی تھنک فار اینی بڈی ہوز آن ٹی وی اینڈ ادروائز ایز ویل, کسی بھی پروفیشن میں ایک میانہ روی رکھیں, ایک بیلنس رکھیں. کیونکہ جب آپ اپنے ڈیتھ بیڈ پہ ہوں گے نا تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہائے میں نا 2 گھنٹے اور کام کر لیتی, کتنا مزہ آتا. نہیں, یہ کوئی نہیں کہے گا. So make time for your family, make time for your friends and have a balance in life. جاتے جاتے ایک لاسٹ سوال, who's your favorite host پاکستان میں بتائیے گا؟ پریزنٹ کمپنی بارڈ, یعنی پریزنٹ کمپنی کا نام لے سکتے ہیں. You're such a diplomat. I'm not at all kidding, it's always a pleasure. میں آپ کو بتاؤں, میں آپ کو اس وقت سے فالو کرتی ہوں اور اس وقت سے آپ کو پسند کرتی ہوں جب آپ کو فیس آف دا ایئر کا ایوارڈ ملا تھا. ہاں, yes, 2002. Yes, so not a lot of people know about it. I used to look at this gorgeous girl, اور مجھے یاد ہے کہ اتنے لوگ اس اسٹیج پہ آئے, and I think زہیب حسن کا وہ انیشیٹو تھا. And that's how far my memory goes with you. And I've my day, Sidra, you made my day. You have no idea. I've always remembered your poise and your grace. This was like the freshest faced ever. اور آپ جو کہتے ہیں نا ایک تازہ ہوا کا جھونکا کی طرح ہماری انڈسٹری میں آئی. ماشاءاللہ, may Allah keep you blessed and may you continue doing wonderful work. ساری دعائیں آپ کے لیے بھی ہیں, اور انشاءاللہ جو بھی آپ فیوچر میں کریں گی
آپ تو ٹھان لیں گی اور کر لیں گی, سب کو دکھا دیں گی who is Sidra اقبال. آئی ہوپ کہ آپ کو مزہ آیا ہوگا اس انٹرویو. It was absolutely fantastic. I'm really looking forward to it. انشاءاللہ. LW پہ LBW کر دیا. واہ واہ, زبردست, جاتے جاتے تو چھکا مار ہی دیا. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ایک اور سکسیس اسٹوری فرام آر کچن کاؤنٹر. اسٹے ود اس.